بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لنا ميتتان والدمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف یا ضعف۔ آج ہمارے درس بلوغ المرام کی روایت نمبر 11 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احلت لنا میتتان، ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں دو مردار یعنی مردہ جانور، و دمان اور دو قسم کے خون ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، رہے دو مردار جانور، فَالْجَرَادُ تو ایک ٹڈی، وَالْحُوتُ اور دوسرا مردار جانور مچھلی اور ٹڈی، وَأَمَّا الدَّمَانِ رہے دو خون، فَالْكَبِدُ جگر، وَالطِّحَالُ اور تلی۔ بیان کے اس روایت کو، حدیث مبارکوں کو امام احمد، امام ابن ماجہ نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی موقوفاً روایت وہ اس مسئلہ کے بارے میں موجود ہے جس کو حکماً مرفوع روایت کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی صحابی کا ایسی بات بیان کرنا جس کے اندر رائے اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو، اور وہ صحابی اہل کتاب سے روایات بیان کرنے میں مشہور و معروف نہ ہو، تو اس کی ایسی بیان کردہ روایت وہ حکماً مرفوع روایت کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی صحابی نے وہ بات جس کا رائے اجتہاد قیاس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لازماً صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن بیان کرتے وقت وہ آپ کی طرف نسبت کیے بغیر بیان کر دیتا ہے، تو وہ لازماً صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے وہ بات سنی ہے، اس لیے اس طرح کی روایت کو حکماً مرفوع روایت کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی صحابی کہہ دے احل لنا یا حرم لنا، ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا، ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اب بظاہر سی بات ہے کہ حلال حرام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کی بنا پر ہی بیان کر سکتے ہیں، کوئی اور بندہ حلال و حرام کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ حافظ ابن حجر باب المیاہ کے اندر لے کر آئے ہیں، اور باب المیاہ کے اندر لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مردار جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، وہ پلید ہو جاتا ہے، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، لیکن دو مردار ایسے ہیں، مردہ جانور ایسے ہیں کہ وہ اپنی طبی موت مر جائیں یا کسی کے ذبح کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائیں، یا وہ کسی اور وجہ سے، کسی اور سبب سے مر جائیں،
تو وہ جانور مرنے کے باوجود حلال ہیں۔ ایسا جانور جس پانی کے اندر مرا ہے وہ پانی مائع قلیل ہے یا مائع کثیر ہے، وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے حافظ ابن حجر باب المیاء کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے کہ جو مردار جانور مردار ہونے کے باوجود حلال ہیں، جو حلال ہیں، ایسا جانور وہ پانی کے اندر مر جائے کسی وجہ سے بھی تو وہ پانی مائع قلیل ہے یا مائع کثیر ہے، اس جانور کے پانی میں مر جانے سے پانی نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ اور دوسری اہم بات وہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ذہن نشین رہے، ایسے جانور جو مردار ہونے کے باوجود حلال ہے، مچھلی، ٹڈی وغیرہ، ان کے پانی کے اندر مر جانے کی وجہ سے یا پانی کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے جو ان کی سمیل پانی کے اندر آ جائے گی، وہ پانی سمیل، رنگ، بو چینج ہونے کے باوجود وہ پانی طاہر بھی رہے گا، مطہر بھی رہے گا۔ کیوں؟ وہ پانی کے اوصاف پاکیزہ چیز کی وجہ سے بدلے ہیں۔ تو جب پانی کے اوصاف، رنگ، بو، ذائقہ وغیرہ پاکیزہ چیز کی وجہ سے بدل جائیں، تبدیل ہو جائیں، تو وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ تو یہ اہم ترین مسائل بیان کرنے کے لیے حافظ ابن حجر اور رحمہ اللہ اس روایت کو، حدیث مبارکہ کو باب المیاء کے تحت لے کر آئے ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ ان جانوروں کے پانی کے اندر مر جانے کی وجہ سے، مچھلی وغیرہ کے، ٹڈی وغیرہ کے مر جانے کی وجہ سے وہ پانی مائع قلیل ہے، مائع کثیر ہے، وہ نجس پلید نہیں ہوگا، وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ اور دوسرا کہ مچھلی کی اپنی سمیل اگر پانی کے اندر آ جائے، مچھلی کی ویسے ہی سمیل ہوتی ہے، تو اب مچھلی کی سمیل کی وجہ سے، مچھلی کی وجہ سے پانی کی بو چینج ہو جائے، پانی کا کلر چینج ہو جائے، پانی کا ٹیسٹ چینج ہو جائے، تو بھی وہ پانی پاک رہے گا، طاہر بھی ہوگا، مطہر بھی ہوگا، یعنی اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اور شدت پیاس بھی بجھائی جا سکتی ہے۔ اگر نہیں دل کر تو ایک الگ بات ہے۔ میں بار عرض کر چکا ہوں، کسی کے دل نہ چاہنے کی وجہ سے ایک جائز مباح چیز وہ حرام نہیں ہو جاتی، تو لہذا ایسا مچھلی وغیرہ کی وجہ سے پاک چیزیں نا، پاک چیزوں کے پانی کے اندر ملنے سے اگر پانی کے اوصاف بدل جائیں تو وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوتا، وہ پانی طاہر بھی رہتا ہے، وہ پانی مطہر بھی رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس روایت میں دو مرداروں کا استثناء آ گیا، ان کے علاوہ جتنے بھی مردار ہیں وہ حرام ہیں، وہ اپنی طبی موت مر جائیں یا ان کو غیر مسنون طریقے پر ذبح کیا جائے، جس طرح کہ یورپین علاقوں کے اندر جانور کے سر کے اندر گولی مار کر یا کوئی لوہے کا آلہ وغیرہ چبو کر اس کو مارا جاتا ہے، رگیں نہیں کاٹی جاتی، اس کا خون نہیں بہایا جاتا، تو وہ غیر مشروع طریقے پر جانور وہ بھی مردار کے حکم کے اندر ہے۔ اور ایسے ہی جو غیر اللہ کے نام پر جانور مصنون طریقے کے مطابق ذبح کیے گئے ہیں، غیر اللہ کی نظر چڑھاوے کے لیے کیے گئے ہیں، وہ جانور بھی مردار سے بھی زیادہ قبیح ہے، مردار سے بھی ان کی قباحت و شناعت بڑی ہوئی ہے۔ تو مچھلی اور ٹڈی یہ ہمارے پکڑنے کی وجہ سے مر جائیں یا
اپنی طبی موت مر جائیں یا سمندر کے ان کو ساحل پر پھینکنے کی وجہ سے مر جائیں یا پانی کے اندر مر کر پانی کی سطح کے اوپر تیرنے لگ جائے، ہر صورت کے اندر مچھلی مردار حلال ہے، الا یہ کہ اس کے اندر بدبو تعفن پیدا نہ، کیونکہ جب جانور زیادہ دیر وہ پڑا رہتا ہے تو پھر اس کے اندر بدبو تعفن وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے، جس طرح کہ بلوغ المرام کی حدیث نمبر 1 کے تحت یہ بات تفصیلی طور پر میں ذکر کر چکا ہوں۔ سمندر کی تہ پر تیرتی ہوئی مچھلی کو صحابہ کرام نے بھی کھایا، طافی مچھلی کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی پیش کیا، آپ نے کھا کر اس کی حلت اور صحابہ کرام کی تائید کی کہ یہ تمہارے لیے بالکل حلال ہے، جو تم نے فیصلہ کیا تھا بالکل وہ اسلام کی منشا کے مطابق ہے۔ اور ایسی عنبر مچھلی وغیرہ، ان کے مچھلی اپنی جمیع انواع اقسام کے ساتھ وہ حلال ہے، وہ عنبر مچھلی ہے، وہ طافی مچھلی ہے، وہ وہیل مچھلی ہے، مچھلی کی جتنی بھی اقسام انواع اقسام ہے وہ ساری کی ساری حلال ہیں۔ تو یہ مردہ حالت کے اندر بھی حلال ہے، اور اگر ہم زندہ پکڑ لیں، ہمارے پکڑنے سے مر جائے تو تب بھی یہ حلال ہے۔ لیکن اگر مچھلی وغیرہ زہریلے پانی کیمیکلز وغیرہ جانے کی وجہ سے مر جائے تو پھر چونکہ اس کے اندر زہر منتقل ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خود جانور حرام نہیں، اس کے اندر زہر جانے کی وجہ سے، اس کے اندر خطرناک کیمیکل منتقل ہونے کی وجہ سے اب وہ حرام بن جائے گی، کیونکہ جو کھائے گا اس کے بدن کے اندر، اس کے وجود کے اندر وہی زہر جو اس کے اندر جانے کی وجہ سے مچھلی کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ مر گئی ہے، وہی زہر کھانے والے کے اندر جا کر یہ اس کو بھی مار دینے کا، قتل کر دینے کا ذریعہ سبب بنے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کے جانور سے بچا جائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے اور منکرین حدیث کا رد کر رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ اب قرآن کے اندر ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے تم پر حرام قرار دے دیا مردار کو۔ اب قرآن کے اندر کہیں بھی استثناء نہیں آیا کہ مچھلی مردار وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب جو احادیث کو حجت نہیں مانتے، ان کے پاس کون سی دلیل ہے، کس دلیل کی بنا پر وہ مچھلی کے گوشت کھانے کے قائل ہیں، مچھلی کی حلت کے قائل ہیں؟ تو احادیث نے استثناء کر دیا۔ قرآن کے اندر مردار کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا، حدیث نے اس کی تخصیص کر دی، حدیث نے اس کا استثناء کر دیا کہ مردار حرام ہے، لیکن مچھلی اور ٹڈی یہ جون سے بھی حالت میں ملے مردار ہے، آپ کے پکڑنے سے پہلے مر گئی ہے یا پکڑنے کے بعد مر گئی ہے، ہر صورت کے اندر یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور ایسے قرآن نے خون کو بھی حرام قرار دیا، حرم انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پر اس کی مزید وضاحت بھی موجود ہے کہ دمن مسفوحہ، دم مسفوح کسے کہتے ہیں؟ جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی رگیں کاٹنے کے بعد جو اس کی رگوں سے خون نکلتا ہے پریشر کے ساتھ، اس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے۔ وہ دم مسفوح حرام ہے، اس کو پینا انسانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو حدیث کے اندر دو خونوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا، یعنی جگر
اور تلی یہ بھی خون ہوتا ہے، لیکن اس کو مستثنا کر دیا گیا کہ تلی اور جگر یہ بھی حلال ہے۔ اور ایسے ہی جو بقیہ گوشت کی بوٹیوں کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا خون رشتہ رہتا ہے، وہ حرام نہیں، صرف دم مسفوح حرام ہے۔ تو یہ روایتیں لانے کا مقصد یہ ہے، اب تلی پانی کے اندر گر جائے، جگر پانی کے اندر گر جائے اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ ریڈ ہو جائے اور ان کی سمیل پانی کے اندر چلی جائے، تو وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوگا، وہ پانی طاہر بھی ہے، وہ پانی مطہر بھی ہے، اس کو طہارت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر دل نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ شرعاً وہ طاہر اور مطہر ہے۔ جب یہ جگر اور تلی حلال ہیں، پاک ہیں، تو یہ پاک چیزیں جب پانی کے اندر گر جائیں گی، ان پاک چیزوں کی وجہ سے، تلی جگر کی وجہ سے پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے گا، تو وصف تبدیل ہو جانے کے باوجود وہ پانی طاہر بھی رہے گا اور مطہر بھی رہے گا۔ تو یہ حدیث پاک بہت سارے اہم ترین مسائل پر مشتمل ہے، اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا اس روایت کو باب المیاہ کے اندر لانے کا مین مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے پانی کے اندر گر جانے کی وجہ سے پانی نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ پانی کے ان کی وجہ سے تین اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو وہ پانی پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے اس کا وصف تبدیل ہوا، لہذا وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ حافظ ابن حجر اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس روایت کو امام احمد نے، امام ابن ماجہ نے بیان کیا، وَفِيهِ ضُعْفٌ یا ضعف، اس روایت کے اندر کمزوری ہے، کیونکہ اس میں زید بن اسلم راوی جو ہے اس کو جرح تعدیل کے ائمہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت مرفوعاً ضعیف ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً یہ روایت ثابت ہے، جس طرح کہ تعلیق المغنی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، یعنی کہ تعلیق المغنی اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سنن دارقطنی کا جو حاشیہ لکھا ہے علامہ شمس الحق دیانوی صاحب عون المعبود، انہوں نے بھی اس روایت کو ذکر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ روایت سندن صحیح ہے، اس کی بنا پر یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ بالکل برحق ہے کہ مچھلی اور ٹڈی، ایک ہے ٹڈی گھروں کے اندر پھرنے والی، یہ وہ ٹڈی نہیں، یہ ساحل سمندر علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ سبزہ وغیرہ فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور آنن فانن سارا سبزہ نکل جاتی ہیں، درختوں کو ٹنڈ منڈ کر دیتی ہے، کھیتیوں کو یہ کھا جاتی ہے، نگل جاتی ہے۔ تو یہ وہ ٹڈی مراد ہے، گھروں کے اندر پھرنے والی ٹڈیاں مراد نہیں ہے۔ تو مچھلی اور ٹڈی، اسی طرح جگر اور تلی، یعنی کہ یہ دو مردار اور یہ دو خون، یہ قرآن کے عموم سے مستثنی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم سے یہ مستثنی ہے، مردار بھی حلال ہے اور یہ دو خون بھی حلال ہے، حرام صرف دم مسفوح ہے۔ تو لہذا ان کے کسی پانی کے اندر مر جانے کی وجہ سے یا ان کے پانی کے اندر گر جانے کی وجہ سے پانی کے اوصاف بدل جائیں تو وہ پانی پلید نہیں ہوگا، وہ پانی نجس نہیں ہوگا، وہ پانی پیا بھی جا سکتا ہے، اس پانی کے ساتھ وضو اور غسل وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا دل نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے۔